وعلى آل إبراهيم عن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره اخرجہ ابن خزیمہ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور ان دونوں ہاتھوں کو اپنے سینہ مبارک پر رکھا۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ نماز سے متعلقہ احکام و مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ نماز میں قیام کی صورت میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا اور ان دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھنا، اس حدیث مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی قیام کی حالت میں یہ عمل ثابت ہے۔ اس معاملے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے جو اس حدیث سے ثابت ہے اور یہ صحیح سند کی حدیث ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں سب سے زیادہ بہتر حدیث یہی ہے۔ دوسرا قول ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا ہے اور تیسرا قول ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا، اور ایک قول بالکل گردن کے پاس ہاتھ باندھنے کا بھی ہے۔ جن لوگوں کا بالکل گردن کے پاس ہاتھ باندھنے کا قول ہے وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ کوثر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور وہ کہتے ہیں یہاں پر ونحر نحر کیونکہ گردن کو کہتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ یہاں گردن پر بالکل نرخرے پر باندھے جائیں۔ یہ قول بالکل ہی کمزور ہے، متروک ہے، اس لیے کہ یہاں پر نحر سے مراد بالاتفاق مفسرین کے قربانی کرنا ہے، نہ کہ ہاتھ نماز میں یہاں باندھنا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے اس معنی کو بیان نہیں کیا، اس لیے یہ قول قابل قبول نہیں۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے جو سنداً انتہائی کمزور ہے، اس لیے قابل حجت نہیں۔ اور اس باب میں سب سے صحیح حدیث یہی ہے جو علامہ ابن حجر العسقلانی لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر سینے پر باندھا جائے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ حکم دیتے تھے لوگوں کو کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی اس ذراع پر رکھا جائے، یعنی یہ جو ہماری ذراع کہتے ہیں ہاتھ سے لے کر جو آپ کی کوہنی ہے اس ایریے تک کے حصے کو، اگر انسان اس کے اوپر ہاتھ کو پھیلائے تو بھی اس کی جو طبعی کیفیت بنتی ہے وہ ہاتھ سینے پر باندھنے سے ہی بنتی ہے، اس لیے اس باب میں صحیح بات یہی ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ ہمارے ہاں بعض مسائل بہت زیادہ شدت کے بنا دیے گئے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے جس کے اندر اتنی شدت ہے نہیں تھی جتنی کر دی گئی۔ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر اس کو سینے یا اس کے اطراف میں یا قریب کہیں بھی رکھا جائے تو انشاءاللہ نماز درست ہے۔ اگر ہاتھوں کی ترتیب تھوڑی بہت آگے پیچھے بھی ہو جائے تو اس میں کوئی اتنی بڑی سختی کی بات نہیں ہے۔ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہے، اگر کسی نے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا تب بھی اقوال ملتے ہیں، اگر کسی نے پورے ہاتھ کو اس پوری ذراع کے اوپر رکھا تب بھی اقوال ملتے ہیں، درمیان میں رکھا اس کو پکڑ لیا کلائی کو تب بھی اقوال ملتے ہیں۔ یہ انسان کی مختلف کیفیات ہوتی ہے جس میں وہ سامنے کھڑا ہے اللہ کے، تو اس نے کبھی ہاتھ زیادہ آگے کر لیا کبھی تھوڑا پیچھے کر لیا، یہ بالکل انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ اس لیے اس میں بہت ہی شدت اختیار کرنا یہ کم علمی کی دلیل تو ہو سکتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض قراء جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس تلاوت کے دوران تلاوت کے دھیان میں کبھی ہاتھ تھوڑے بہت اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کبھی ہاتھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور وہ ویڈیو کہیں انٹرنیٹ پر چلی جائے تو سننے والا، ہماری عادت تھوڑی مکھیوں والی ہو گئی، ہم اچھی چیز پر نہیں بیٹھتے، ہم جا کر صرف تنقید والی چیز پر بیٹھتے، جس طرح مکھی جا کر صرف غلاظت پر بیٹھتی، اس کو گندگی نظر آتی ہے، اچھائی بہت ساری، میدان صاف ستھرا نظر نہیں آتا، اس کے اندر پڑی ہوئی کوئی کمزور چیز ہی نظر آتی۔ تو
کوئی بہت اچھی تلاوت کر رہا ہوگا، ہم اس پر توجہ نہیں کریں گے، قرآن کا کون سی آیات پڑھی جا رہی ہیں، ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس پر توجہ نہیں کریں گے۔ کامنٹس میں لکھا ہوگا جی قاری صاحب ہاتھ تو صحیح باندھ لیتے، اور بھئی آپ کے پاس یہی کام رہ گیا ہے کہ آپ فٹا لے کر ہاتھ ناپتے رہیں کہ جی کدھر ہے اور کدھر نہیں ہے۔ ایک علمی بحث ہے علماء کے درمیان، اس کو اس کے مقام پر رہنے دے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ کوئی بہت شدت کا مسئلہ نہیں۔ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ نماز کو بہتر سے بہتر انداز میں سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ آپ کی سنتوں کا استخفاف نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ بھی چل جائے انسان کو کہ یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پھر بھی اس کو چھوڑتا رہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ لیکن غیر ضروری شدت اختیار کرتا رہے، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے، وسعت دی ہے، وہاں اس وسعت کو قبول کرنا چاہیے۔ جہاں شریعت نے سختی کے ساتھ حکم دیا ہے، وہاں پر سختی کے ساتھ اس کو لینا چاہیے۔ تو نماز کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا اور اپنے سینے پر باندھنا، یہ اس باب میں شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں سب سے صحیح حدیث ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب